السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، عام طور پر سماج اور معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا جو معیار ہے، پیمانہ ہے، وہ دنیوی پیمانہ ہے، یعنی دنیوی اعتبار سے وہ مالدار ہے یا صاحب منصب ہے یا ظاہری طور پر اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن شرعی پیمانہ یہ ہے کہ ہم سماج کے غریب کمزور لوگ، جن کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جن کو عام طور پر لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو اپنی مجلسوں میں شریک نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنی تقریبات میں نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ایسے لوگوں سے ہم قریب ہوں، ان سے محبت کریں، ان سے دوستی کریں، ان کو اپنی تقریبات میں، اپنی مجلسوں میں شریک کریں، تو یہ بہت عظیم عمل ہے۔ کتاب و سنت میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سورہ کہف میں آیت نمبر 28 میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے اگرچہ وہ غریب کمزور ہیں، لیکن وہ متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، رب کو راضی کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیے بیٹھیے، ان کے ساتھ رہیے، ان کی مجلسوں میں آپ شریک رہیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ اس میں سے پہلی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں غریبوں اور مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ سماج کے جو غریب مسکین ہیں ان سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ تو کتاب و سنت میں اس کا حکم ہے۔ دیکھیے، غریبوں اور کمزوروں سے محبت کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غریبوں اور کمزوروں سے محبت کرنا یہ اللہ کے لیے محبت کا ایک بڑا اعلیٰ مظہر ہے۔ اگر آپ کسی غریب کمزور سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت بڑی خالص، آپ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے، وہ آپ کو تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، آپ کو کچھ نواز نہیں سکتا ہے، پھر بھی اگر آپ اس سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت خالص، آپ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے یہ اس کے کامل ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا، وہ عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا بلند مقام دے گا کہ لوگ اس کے مقام کو دیکھ کر رش کریں گے۔ تو اگر ہم کسی غریب کمزور آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل اچھا ہے، تو اس سے اگر محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے محبت کا بڑا اعلیٰ مظہر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی سماج کے غریبوں اور کمزوروں سے محبت کریں گے تو اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں میں برکت دے گا،
ابو داؤد کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اے لوگوں تم مجھے کمزوروں میں تلاش کرو اور یاد رکھو کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کو روزی دی جاتی ہے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوگی اور اللہ تعالی ہماری روزیوں میں برکت دے گا اگر ہم سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا خیال کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے قریب ہوں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کی ہمیں دعائیں ملیں گی۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی غریب کمزور سے ہم اچھا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہمارا حقیقی قدرداں ہوتا ہے، وہ بڑا شکر گزار ہوتا ہے زندگی بھر۔ اور اگر ہم غریبوں اور کمزوروں کو نظر انداز کر دیں گے تو یاد رکھیں خوشحال طبقہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرنا اور آپ کا شکر گزار بننا یہ تو دور کی بات ہے، عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ وہ لوگ اس کے اندر کمیاں اور نقص نکالتے ہیں۔ تو اس لیے غریبوں کی دعائیں لینے کے لیے ان کے ساتھ ہم حسن معاملہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے ان کے کمزوروں کی طرف سے، کمزوروں کی دعاؤں سے، ان کے اخلاص سے، ان کی نمازوں سے۔ تو غریبوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کر کے ان کی دعائیں لیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی یہی ہے امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، ترمذی کی روایت ہے، اے اللہ میں تجھ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور برائی کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور غریبوں اور مسکینوں سے محبت کا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ میرے دل میں غریبوں اور مسکینوں کی محبت ڈال دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اور عملی طور پر سنن نسائی کی حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کمزور مسلمان ہوتے تھے، کمزور لوگ، آپ ان محلوں میں، ان کی بستیوں میں، ان کی کالونی میں آپ چلے جاتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ان میں بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے آپ چلے جاتے تھے، خاص طور پر ان کے جنازوں میں شریک رہتے تھے جس میں عام طور پر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، ہمیں اپنا پیمانہ بدلنا چاہیے کہ ہم کسی سے محبت کریں، کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اس کے ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے، اگرچہ وہ ایک معمولی اور کمزور آدمی ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک آدمی ظاہری طور پر پراگندہ ہوتا ہے، پراگندہ بال والا، ظاہری طور پر اس کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت معمولی آدمی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کا اتنا بلند مقام ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ جیسے وہ قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے، اسی کے خواہش کے مطابق اللہ فیصلے کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے غریبوں اور کمزوروں کا مقام ہے جو اپنے ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بلند مقام رکھتے ہیں، اگرچہ وہ معمولی ہوتے ہیں اور اپنی ظاہری حیت کے اعتبار سے وہ بہت سیدھے سادے انسان نظر آتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور ان سے دوستی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ خاص طور پر اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے لیے محبت کی ایک علامت ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔